بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ ماہ مبارک رمضان میں خداوند متعال نے ایک خاص چیز کا حکم دیا ہے کہ قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوں۔ حدیث میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی عظمت و فضیلت اسی لیے زیادہ ہے، اسی لیے اس کو سید الشہور کہا گیا، اسی لیے اس کو مہینوں کا سردار کہا گیا۔ کیونکہ اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہے۔ قرآن کی وجہ سے اس مہینوں کو افضل مہینہ مہینوں کا افضل مہینہ، مہینوں میں سے افضل مہینہ، مہینوں کا سردار مہینہ قرار دیا گیا۔ قرآن مجید اللہ کا تیار شدہ دسترخوان ہے ہمارے لیے، جو کہ ہمارے سامنے بچھا پڑا ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اس دسترخوان سے کتنا کچھ لینا ہے، اور اس دسترخوان پر جانے کے لیے ہمارے ظاہری اور باطنی حالت پاک ہونی چاہیے، یعنی ہماری زبان اور ہمارا دل دونوں ہی پاک ہوں۔ کہ اگر ہماری زبان پاک نہیں ہوگی تو قرآن ہمارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترے گا۔ اگر ہم اپنی زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، تہمت کسی پر باندھ رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، تو پھر کسی صورت بھی وہ قرآن مجید ہماری زبان سے ہو کر ہمارے دل کی گہرائیوں میں نہیں جائے گا۔ یہ مہینہ ہے کہ اللہ نے اپنے لوگوں کو آواز دی، دعوت دی اس دسترخوان پر آنے کی، کہ اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کا ثواب گویا مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ہے، ختم قرآن کا ہے۔ یعنی جس مہینے کی جتنی عظمت و فضیلت ہوتی ہے، جس چیز کی جتنی عظمت و فضیلت ہوتی ہے، اس کے آداب بھی اتنے ہی بڑھ جاتے ہیں۔ کہ ماہ مبارک رمضان کو پھر سید الشہور کہا گیا، تو اس کے آداب بھی اتنے ہی خاص ہو جاتے ہیں کہ اس میں آپ کا سونا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت، یہاں تک کہ سانس لینا بھی عبادت میں شمار ہے آپ کی۔ اسی طرح قرآن مجید کی جتنی عظمت و فضیلت ہے، خداوند متعال نے ماہ مبارک رمضان میں اس کو نازل کیا، اور اسی قرآن کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان کو اتنی فضیلت دی گئی، تو قرآن کے بھی اتنے ہی آداب خاص و خاص ہو جاتے ہیں۔ کہ اگر ہم ایک آیت پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب گویا مکمل ختم قرآن ہے۔ تو ایک آیت جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں تو اس کے آداب بھی اتنے ہی خاص ہونے چاہیے۔ اگر ماہ مبارک، جس طرح میں کہوں کہ اگر ماہ مبارک رمضان خاص مہینہ ہے، سردار مہینہ ہے، تو گویا اس کے آداب بھی اتنے ہی خاص ہیں۔ تو اگر ہم اس مہینے میں گناہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو، فضیلتوں والا جو مہینہ ہے، اس کی رحمتوں سے فیضیاب نہیں ہوتے، گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں اور اس چیز کو درک نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تو گویا ہم نے رحمت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ گویا ہمارے پاس مہینہ موجود تھا لیکن ہم نے اس پہ غور و فکر نہیں کیا، تو پھر اس مہینے نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا، پھر ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی، اور پھر مسلسل گناہ کرنا اور اس رحمت کو نہ لینا کہ پھر ہم سے توفیقات سلب ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید اتنی خاص کتاب ہے، عظمت و فضیلت والی کتاب ہے، اسی طرح اس کے آداب بھی اتنے ہی خاص ہیں کہ اگر ہم قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، گویا ہم نے پورا ختم قرآن کیا، اور اگر ہم اس ایک آیت کی تلاوت بھی اس دل سے نہ کریں، اس زبان ہماری پاک نہ ہو، تو گویا ہم نے اس دسترخوان سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کہ ایک آیت کی تلاوت کریں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اس آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کے مطلب و معنی کے ساتھ دیکھیں، اس کے اندر غور و تدبر و تفکر کریں کہ آخر خداوند متعال ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔
اگر ہم اس کے معنی کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے، تدبر نہیں کریں گے، اس کے ترجمے کو غور سے نہیں پڑھیں گے، تو گویا ہم ایک عربی کا کلام پڑھ رہے ہیں جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، جو ہمارے دل میں نہیں اتر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف ہماری زبان سے ہی جاری ہو رہا ہے، وہ ہماری زبان سے اتر کر وہ ہمارے دل میں نہیں جا رہا۔ گویا ہم اپنے کسی ایک دوست سے عربی میں بات کر رہے ہیں اور ہم اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں۔ تو ماہ مبارک رمضان میں اس چیز کی خاص تاکید کی گئی ہے کہ اگر آپ ایک آیت کی بھی تلاوت کرتے ہیں تو ترجمے اور اس کے معنی کے اندر غور و فکر کریں۔ اس ایک آیت کی تلاوت کیجیے لیکن اس کے معنی کے ساتھ غور و فکر کریں کہ خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں، ہم جو بول رہے ہیں، ہم جو خدا سے کلام کر رہے ہیں، اور خدا جو ہم سے کلام کر رہا ہے کیا کر رہا ہے۔ یہ مہینہ ہے، فرصت کے لمحات ہیں کہ جس میں ایک آیت کا بھی ثواب اتنا بڑھ گیا ہے، تو پھر اگر 5 آیتیں ہم پڑھیں روز صبح بھی، اگر ہم 5 آیتیں قرآن مجید کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، کہ اگر ہم اس مہینے میں مکمل قرآن کا ختم کر لیتے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے خدا سے کیا کہا، خدا نے ہم سے کیا کہا، تو گویا اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، گویا ہم نے اس دسترخوان کے اوپر سے کچھ اٹھایا ہی نہیں، ہم نے اس دسترخوان سے کچھ حاصل نہیں کیا، ہم نے صرف اس دسترخوان کو دیکھا۔